میرے بھائیوں، اسلام قبول کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی عبادت وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی عبادت نماز ہے، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دینداری کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دینداری کی بہت بڑی نشانی ہے نماز۔ لیکن میرے بھائی، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف نماز پڑھ لینے سے کافی وافی ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینے سے کافی ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا اخلاق و کردار کیسا ہے؟ آپ کا لین دین لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا معاملات لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا کردار کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ بےایمانی کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، آپ ڈکیتی کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے حق کو ناجائز طریقے سے ہڑپ رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اپنے بھائی کے حق کو مار رہے ہیں، اپنے بہن کے حق کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے میرے دینی بھائی۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام تمام چیزوں کا نام اسلام ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ زکوٰۃ دیجیے، آپ حج کیجیے، آپ صدقہ خیرات ادا کیجیے، آپ نفلی نماز کا اہتمام کیجیے، اگر ان تمام چیزوں کا اسلام ہے تو میرے بھائیو سن لو، اسلام اس کا بھی نام ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیجیے، آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیجیے، آپ اپنے پیرنٹس کے حقوق کو ادا کیجیے، آپ اپنے ماتا پتا کے حقوق کو ادا کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجیے، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، آپ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیے، آپ کسی پر ظلم نہ کیجیے، آپ کسی کے حق کو ناجائز طریقے سے نہ ہڑپیے، آپ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیے۔ میرے بھائیوں، ان تمام کی تمام چیزوں کو شریعت کے اندر حقوق العباد کہا گیا ہے، بندوں کا حق کہا گیا ہے، بندوں کا حق کہا گیا ہے میرے دین بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے میرے بندو، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس نے سلوک کرو۔ یہ اللہ کا ارشاد۔ میرے بھائیوں، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عالم علماء سے سوال بھی کرتے ہیں باقاعدہ۔ اس بات کو بتانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم وہی ہے، روزی روٹی دینے والا وہی ہے، آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، کھیتوں سے اناج اگانے والا وہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو کسی نہ کسی کا سبب بنایا ہے، کسی کے سبب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ سبب کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ ماں باپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میری بھائی، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنے والی وہ ماں ہے، اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلانے والی وہ ماں ہے، خون و پسینے کے ذریعے سے کما کر کے لا کر کے کھلانے والا وہ باپ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عالم علماء سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، عالم صاحب، میرے ماں باپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، میرے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اپنے زمین و جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آج میں نے ان سے قطع تعلقی کر لیا ہے، اس لیے آج میں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، اس لیے آج میں نے ان سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ کیا یہ ایسا کرنا درست ہے میرے لیے؟
میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو اپنے زمین و جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، تو سن لو، یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن آپ کے ماں باپ اپنا ذمہ دار ہوں گے، وہ اپنا ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیں، آپ اپنے ماں باپ سے بد تعلقی کر لیں، آپ اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنا بند کر دیں۔ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے کل قیامت میں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، ہم نے انسان کو وصیت کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، میرے بھائیوں تکلیف کو برداشت کر کے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنے والی وہ ماں ہے، 2 سال تک دودھ پلانے والی وہ ماں ہے، 2 سال تک دودھ پلانے والی کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الیک المصیر، اے میرے بندو تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہو۔ آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر تمہارے ماں باپ دنیا کے اندر شرک کرنے کا حکم دیں، کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو اسلام کے خلاف ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرنا، تم ان کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن میرے بندو اس کے باوجود بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود بھی تم اپنے ماں باپ کا دنیا کے اندر اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ان کو کبھی رلانا مت۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہارے ماں باپ شرک کرنے کا حکم دے یہ مت مانو، انکار کر دو، اطاعت ان کی مت کرو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کا احترام کرتے رہنا۔ اور میرے دینی بھائیوں لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے وہ پڑوس کے لوگ ہوں، چاہے سماج کے لوگ ہوں، اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، شرک کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور خاص طور سے جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، جب وہ دونوں بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، تو خاص طور سے آپ اپنے ماں باپ کی زیادہ احترام کریں، ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے، ان کو کبھی رلائے نہ۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے حکم کر دیا ہے، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ، یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، اور تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف تک نہ کہنا، تم سے جھڑک کر کے بات نہ کرنا، تم سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات نہ کرنا، تم سے تکبر میں آ کر کے، غرور میں آ کر کے بات چیت نہ کرنا، ان سے ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے بندو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز بن جاؤ، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی اس رحمت کے بازو کو پھیلا دو۔ تم کبھی بھی ان سے جھڑک کر کے ان سے تکبر میں آ کر کے بات چیت نہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ لِلرَّحْمَةِ۔ یا تم IAS آفیسر بن گئے، تم جج بن گئے، تم وکیل بن گئے، تم کمشنر بن گئے، تم بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی تم کبھی بھی اپنے باپ کے پاس بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا، کبھی بھی اپنے ماں کے پاس بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا، ادب سے ان سے بات چیت کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے بندو، تم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماتا پتا کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے، تو اسی طرح سے میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ یہ دعا کرتے رہیے میرے دینی بھائیوں، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ اس دعا کو پڑھیں، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد کریں، ہر حال میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی اہم دعا میرے دینی بھائیوں، ماں باپ کے تعلق سے دعا۔ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں ہر وقت، ہر نماز میں، ہر ٹائم یہ دعا پڑھتے رہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، پریشانیوں کو جھیل کر کے، مشقتوں کو جھیل کر کے، تکلیفوں کو برداشت کر کے مجھے پالا پوسا ہے، تو اسی طرح سے میرے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہیے میرے دینی بھائی اپنے ماں باپ کے حق میں۔ اور آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ رات رات بھر روتے رہتے ہیں، ان کی ماں کو نیند نہیں آتی ہے، بے چین رہتی ہے، ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ باپ دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنی خواہشوں کو مار کر کے، جو اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اپنی اولاد کے خواب کو پورا کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باپ دنیا کی وہ ہستی ہے جو پریشانیوں کو جھیل کر کے، جو دکھ درد کو تکلیف کو برداشت کر کے اور پریشانیوں کو اپنے ماتھے پہ نہ کر کے، صرف اس وجہ سے تاکہ ہمارے گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ باقی رہے۔ میرے بھائیوں، یہ باپ دنیا کی وہ ہستی ہے جو تکلیفوں کو برداشت کر کے، نیند کو قربان کر کے اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ اور باپ چاہتا ہے میری اولاد اچھی سے زندگی گزارے، تکلیف بھی نہ ہو، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے انتقال ہو جانے کے بعد میری اولاد اچھے سے زندگی گزارے، اس کے پاس رہنے سہنے کا گھر ہو، اس کے پاس انتظام ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو اس کے پاس۔ ایک ماں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی دکھ نہ دیں، کبھی رلائیں نہ اپنے ماں باپ کو، اپنی زندگی میں کبھی بھی، اپنی لائف میں کبھی بھی ہم رلائیں نہ۔ اگر آپ میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہوگا، اگر آپ میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، بدتمیزی کیا ہوگا، گالی دیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، رلایا ہوگا، ستایا ہوگا، تو سن لو، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا مل جائے گی، آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ پہلا گناہ ہے البغی وعقوق الوالدین، کسی انسان پر ظلم کرنا۔ جب کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، جب کسی انسان کو ستاتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ البغی وعقوق الوالدین، اور جب کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بدسلوکی سے پیش آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ دو گناہوں کی سزا دنیا کے اندر مل جائے گی، آخرت میں تو ملے گی، دنیا کے اندر بھی بھیج دیتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو سمان دیں۔ ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بات چیت کریں تو ادب سے بات کریں، نرم لہجے میں، پست آواز میں بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دینی بھائیوں، معلوم چلے کہ ہاں باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، یہ فرق ہونا چاہیے۔ ماں باپ میں، باپ اور بیٹے کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔
بیٹا اپنے ماں باپ سے پست آواز میں نیچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرے. ہم اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. ایک واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو دیکھا. وہ انسان اپنی بوڑھی ماں کو اپنے دونوں کندھوں پر بیٹھا کر کے حج کروا رہا ہے, طواف کروا رہا ہے, عمرہ کروا رہا ہے, کچھ چکر لگوا رہا ہے. اب وہ بڑے خوش ہو کر کے کہہ رہا کہ آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو حج کروا دیا, آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو طواف کروا دیا, آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو عمرہ کروا دیا. میرے بھائیوں, جب وہ انسان حج کروا دیتا ہے, جب وہ انسان چکر لگا دیتا ہے, اب اس کے بعد جب طواف کرانے کے بعد وہ بڑے خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو حج کروا دیا ہے, آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کے حق کو ادا کر دیا, آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو حج کرا کر کے حق کو ادا کر دیا, اپنی بوڑھی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے آج میں نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے انسان, تو کیا اپنی ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کون سا ایسا تو نے کام کر دیا کہ جو تو نے آج اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ اے انسان سن لے, جب تیری ماں جنم دے رہی تھی, جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی, اور پیدا کرتے وقت, جنم دیتے وقت جو چیخ کی آواز نکلی تھی, جو ایک جھٹکے کی آواز نکلی تھی, آج تو نے بھی اس جھٹکے کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کر سکا ہے, اس چیخ و پکار کا آواز کا حق ادا بھی نہیں کر پایا ہے, اور آج تو اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم اپنی پوری زندگی, اپنی پوری لائف اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار دیں, تب بھی ہم اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کر سکتے, نہیں کر پائیں گے. میری بات, ضرورت اس بات کی کہ ہم اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں, احترام کریں, ان کے حقوق کو ادا کریں, ان کو سمان دیں, ان سے اچھا برتاؤ کریں. تو یہ چند باتیں تھیں حقوق العباد تعلق سے, جن میں سے صرف ایک پوائنٹ پر بات ہوئی ہے, ماں باپ حقوق. اور بھی بندوں کے حقوق ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. آخر رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان خیر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.